السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ میاں-پور PS کے ذریعے آٹو موبائل چوری کرنے والے گینگ کی گرفتاری۔ میاں-پور پولیس اسٹیشن کے عملے نے سخت کوششیں کی ہیں اور عادی مجرموں کے ایک آٹو موبائل چوری گینگ کو گرفتار کر لیا جو جائیداد کے جرائم کا ارتکاب کر رہے۔ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ان کی شناخت ینکو سریکانت ولد وائی سری سائلم عمر 24 سال، کمبھا وینکٹیشورلو عرف وینکی عرف سٹوورٹ ولد کے کرشنا 23 سال، نلا گنڈا وینو ولد این کرشنا 20 سال، یرووا گنگادھر سنواس اکھل ریڈی ولد وائی رامنا ریڈی 23 سال کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ درخواست گزار نے اپنی رائل انفیلڈ کی موٹر سائیکل جس مکان پر کرائے پر ہے وہاں پر مکان کے سامنے پارک کی ہوئی تھی، RTC کالونی ہنومان مندر کے قریب میاں پور میں۔ تاہم جب عرضی گزار نے قریب دوبارہ اسے چیک کیا تو موٹر سائیکل اس جگہ سے غائب تھی جہاں اسے پارک کیا گیا تھا۔ درخواست گزار کو شبہ ہے کہ کوئی نامعلوم چور اس کی موٹر سائیکل چوری کر گیا، جس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن پہنچا اور اس موقع پر میاں پور پولیس اسٹیشن میں اس نے اس ضمن میں شکایت درج کروائی، جس کے بعد میاں پور پولیس نے ایک ٹیم تشکیل دیتے ہوئے ان عادی مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ پورا لے گیا چوری کر کے، پورا لے گیا کہ ہمارا ایریا چندہ نگر میاں پور، ادھر سے یہاں پہ بھی کر رہے چوریاں، ایسے بھی چھوٹو پل ککٹ پل KPHB اور مادھا پور چندہ نگر بہت سارے پولیس اسٹیشن میں چوری کر کے لے کے جا کے آندھرا میں جا کے بیچ کے پیسے وہ لوگ عیاشی کر رہے لوگ، اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 3 مہینوں میں گرام پنچایت الیکشن لازمی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن SEC کو 3 مہینے کے اندر گرام پنچایت الیکشنز کنڈکٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے SEC کی ڈیلے پالیسی پر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا، لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ اب SEC کو 3 مہینے کے اندر اسکیڈول اناؤنس کرنا ہوگا۔ کیا سرکار تیار ہے؟ کیا گاؤں گاؤں میں آئے گا سیاسی گرماہٹ؟ دیکھیے رپورٹ۔ موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے سیکشن 162 کے مطابق حکومت ہند نے سڑک حادثات کے متاثرین کے لیے کیش لیس علاج کی اسکیم قائم کی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور BC کے بہبود کے وزیر پونم پربھاکر نے سکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں ٹرانسپورٹ، پولیس، ہیلتھ انشورنس، NIC محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ تلنگانہ میں اس اسکیم پر عمل آوری سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس اسکیم کی اہم خصوصیات کا اور اس اسکیم کا مقصد سڑک حادثے کے متاثرین کو فوری اور کیش لیس طبی علاج فراہم کرنا، چاہے ان کی انشورنس کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ حادثے کے پہلے 7 دنوں کے اندر 1.5 لاکھ روپے فی متاثرہ، اور اس اسکیم کے اہل افراد کو حادثے کے 24 گھنٹے کے اندر اسپتال میں داخل کرانا ہوگا۔ آیوشمان بھارت کے تحت نامزد اسپتالوں میں مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ NHA کی طرف سے نامزد دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حادثے کا شکار ہونے والے کی تفصیلات EDAR الیکٹرانک ڈیٹیلڈ ایکسیڈنٹ رپورٹ اور TMS ٹرانزیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ڈیٹا کے ہموار تبادلے کے لیے لاگو کی جائیں گی۔ حادثے کے فوری بعد متاثرہ شخص کو قریبی نامزد اسپتال لے جایا جا سکتا ہے۔ مریض کے رجسٹریشن EDARID اور TMS کے ذریعے درج کی جاتی ہیں۔ ہنگامی علاج فوری طور پر شروع ہوتا ہے۔ کہیں بھی سڑک حادثہ ہونے کی صورت میں کوئی بھی 112 ہیلپ لائن کے ذریعے حادثے کی اطلاع دے سکتا ہے۔ ایک 16 سالہ لڑکی نے مبینہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ اور اس کے بھائی کی مدد سے JD میٹلا میں ان کے گھر میں اپنی ہی ماں کو قتل کر دیا۔ لڑکی جو کہ 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، اپنی والدہ سے اپنے ایک 18 سالہ لڑکے کے ساتھ تعلقات کو مسترد کرنے پر ناراض تھی، جس سے اس کی گزشتہ دسمبر میں انسٹاگرام پر دوستی ہوئی تھی۔ لڑکی ابتدائی طور پر 19 جون کو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کے بعد 39 سالہ ماں نے اغوا کا مقدمہ درج کرایا۔
آیا تھا۔ پولیس افسران نے لڑکی کو سوریا پیٹ میں لڑکے کے دادا دادی کے گھر سے تلاش کیا اور اسے واپس لے آئے۔ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں اسے مشاورت کے لیے بھیج دیا گیا، جس کی وجہ سے ماں بیٹی میں تقریباً روزانہ جھگڑا رہتا تھا۔ پولیس افسران کا دعویٰ ہے کہ لڑکی نے اپنی ماں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں لڑکوں سے اس جرم میں مدد کرنے کو کہا، اور پیر کی رات لڑکی نے اپنی 14 سالہ چھوٹی بہن کو کسی بہانے گھر سے باہر بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں لڑکے گھر میں داخل ہوئے اور تینوں نے لڑکی کی ماں کا گلا گھونٹ لیا۔ پولیس کے مطابق ماں بے ہوش ہو گئی اور دونوں لڑکے موقع سے فرار ہو گئے۔ اسی دوران چھوٹی بہن گھر واپس آئی تو ماں کو بے ہوشی کی حالت میں پایا اور بہن کو ہوشیار کیا۔ ایمبولینس بلانے کے بہانے 16 سالہ نوجوان نے دوبارہ دونوں لڑکوں کو فون کیا اور دونوں مبینہ طور پر واپس آئے اور چھوٹی لڑکی کو دوبارہ باہر بھیجا اور ماں کا دوسری بار گلا گھونٹ کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ مر چکی ہے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ جب چھوٹی لڑکی گھر واپس آئی تو اسے اپنی ماں کی موت پر شک ہوا اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دی، جنہوں نے پولیس کو بلایا۔ لڑکی کا بیان مجسٹریٹ کے نوٹ کرنے سے پہلے ہی خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران چھوٹی بہن نے اہلکاروں کو گھر میں دونوں لڑکوں کی موجودگی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اہلکاروں نے بڑی لڑکی سے پوچھ تاچھ کی، جس نے قتل پر انکشاف کیا اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ 16 سالہ لڑکی متاثرہ کی پہلی شادی کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت نے دوسری شادی کی اور اس کی دوسری بیٹی ہوئی، لیکن اس کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ جیڈی مٹلا کے شاپور نگر میں کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی، اور اس کی بڑی بیٹی نے انسٹاگرام پر 18 سالہ نوجوان سے دوستی کی اور آہستہ آہستہ رشتہ طے کیا۔ 19 جون کو اغوا کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس حکام نے BNS کے تحت لڑکی کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے درخواست دائر کی تھی، لیکن خاتون کو بیان ریکارڈ کرنے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس موقع پر 16 سالہ لڑکی نے مبینہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ اور اس کے بھائی کی مدد سے جیڈی مٹلا میں ان کے گھر میں اپنی ماں کو قتل کیے جانے کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور اس سلسلے میں کارروائی شروع کرتے ہوئے ان کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا، جس میں نابالغ لڑکا بھی شامل ہے۔ اور جیڈی مٹلا پولیس نے شاپور نگر میں خاتون کے قتل کیس میں ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس معاملے کو حل کر دیا۔ واضح ہے کہ یہ منصوبہ بند قتل تھا اور اس میں ملوث ملزم کا کامیابی سے سراغ لگایا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ستانجلی، جن کی عمر 39 سال تھی، جو کہ لڑکی کی ماں تھی، وہ ان کے رشتے سے ناراض تھی، جس کے سبب یہ قتل کی واردات انجام دی گئی۔ PVNR ایکسپریس وے جو مہدی پٹنم سے شمس آباد کو جوڑتا ہے، اس برج پر اچانک اسکارپیو گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، البتہ اطلاع کے ساتھ ہی فائر انجن موقع پر پہنچ گئی اور اسکارپیو میں لگی آگ کو جدوجہد کے بعد قابو میں کر لیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات۔ పవన్ అది దాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు, పోయింది పడుతున్నారు, లోన ఏడ ఉంటుంది వేడి అన్నీ ఆపేస్తున్నారు, బాగానే ప్లేసి వాటర్ లేట్ వెళ్ళిపోయాడు, కారెక్కి వెళ్ళిపోయాడు అదరికి। GHMC کمشنر کی ہدایت کے مطابق فوڈ سیفٹی آفیسرز GHMC اپنے حلقے کے علاقے میں موجود اسپتالوں میں موجود کچن کا اچانک معائنہ کر رہے ہیں، جن کی تعداد 5 سے کم نہیں۔ تقریباً 73 اسپتال کے کچن کا فوڈ سیفٹی آفیسر نے معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران 14 نمونے اٹھائے گئے اور تجزیہ کے مقصد کے لیے اسٹیٹ فوڈ لیبارٹری ناچار رام حیدرآباد کو بھیجے گئے۔ اسپتال کے کچن کے انتظامیہ کو بتایا گیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری میں حفظان صحت کے معیارات کو برقرار رکھا جائے اور کھانے کی اشیاء کی فراہمی اور باورچی خانے کے احاطے کو بھی مناسب طریقے سے برقرار رکھا جائے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے جاگرتی کارکنان کے ہمراہ حیدرآباد کے علاقے ایبٹس میں واقع GPO دفتر پہنچ کر کانگریس قائد سونیا گاندھی کے نام ایک احتجاجی مکتوب روانہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے موجودہ کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کا قیام عمل میں آ کر 18 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن انتخابی منشور میں عوام بالخصوص
ख्वातीन, बुजुर्ग, शहरियों और माजूर अफराद से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वादा खिलाफियों के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया गया है। हजारों की तादाद में पोस्ट कार्ड्स सोनिया गांधी के नाम रवाना किए गए, जिनमें अवामी मसाइल और वादा खिलाफियों की निशानदेही की गई। उन्होंने बताया कि मुअम्मर शहरियों के लिए पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए करने का वादा महज वादा ही रहा। माजूर अफराद की पेंशन को 4000 रुपए से 6000 रुपए तक बढ़ाने का दावा भी पूरा न हो सका। ख्वातीन को माहाना 2500 रुपए देने का ऐलान भी सिर्फ जुबानी वादा रहा। कांग्रेस ने 6 जमानतों के नाम पर अवाम से गारंटी कार्ड्स तकसीम किए, जिन पर सोनिया गांधी की तस्वीर थी, लेकिन आज वही अवाम मायूस और फरेब व धोखे का शिकार है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को असेंबली इजलास तलब करने और 6 जमानतों के निफाज पर खुले मुबाहिस का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद बुलाकर बिरयानी खिलाई और रियासत की कीमती गोदावरी नदी के पानी को तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। साल 2016 में न तो पोलावरम प्रोजेक्ट का कोई जिक्र था और न ही बंकाचरला मामले की कोई बुनियाद थी, लेकिन आज हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही। कविता ने कहा है कि झूठ बोलना वजीर आला रेवंत रेड्डी की आदत बन चुकी है और अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना काबिल मजम्मत अमल है। कविता ने कहा कि अगर पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए बगैर इंतखाबात की तरफ बढ़ाया गया तो अवाम कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने कभी भी तेलंगाना के मुफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया। तेलंगाना का क़याम केसीआर की जुर्रतमंदी का नतीजा है। यही वजह है कि आज रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वज़ीर आला बन सके हैं। ये बात वो ना भूलें। कविता ने आखिर में कहा कि हमने सोनिया गांधी को ये पोस्ट कार्ड्स इसलिए भेजे हैं ताकि वो वजीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दें कि अवामी वादे फौरन पूरे किए जाएं, खुसूसन पेंशन की रकम में इजाफा किया जाए। अवामी एतमाद का तकाजा है कि वादे पूरे किए जाएं, वरना अवाम कांग्रेस को आइंदा सबक खाएंगे। నమ్మి కాంగ్రెస్ కి అధికారం ఇచ్చిండ్రు, ఇస్తే మరి మీ కోటేసినటువంటి మహిళలు మీరు మోసం చేసిరు, మీ కోటేసినటువంటి వృద్ధులను మీరు మోసం చేసిరు, మీ కోటు వేసినటువంటి వికలాంగులను మీరు మోసం చేసిరు। అందుకే ఇవాళ మేము వేల సంఖ్యలో పోస్ట్ కార్డులు తీసుకొని సోనియా గాంధీ గారికి మరి మేము పంపించడం జరుగుతూ ఉన్నది। దీంట్లో మేము ఒకటే రాసినాం, అమ్మ సోనియమ్మ మీరు మీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని మీ ముఖ్యమంత్రిని ఆదేశించండి, తక్షణమే మాకు పెన్షన్లు ఇప్పించండి అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసినాం। ఇంకా కూడా ప్రతి జిల్లా నుంచి ప్రతి చోటి నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ పోస్ట్ కార్డులు పంపుతామని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే పెన్షన్లు విడుదల చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। मानसून ने मगरबी और शुमाली हिंद के कुछ इलाकों को छोड़कर तकरीबन पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश हो रही। वहीं महकमे मौसमियात ने 9 रियासतों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा मुल्क की सभी रियासतों में येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, ओडिशा में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साहिली इलाकों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। कौमी राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ मानसून के दाखिल होने की महकमे मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई। वैसे अब किसी भी लम्हा दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल सकता है। एनसीआर को 3 तरफ से मानसून ने घेर लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्सों में शदीद बारिश के इशारे मिल रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली में भी मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद पर नस्ब लाउड स्पीकरों को हटाने की कार्रवाइयों पर मुस्लिम बिरादरी में शदीद नाराजगी और बेचैनी पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी पस मंजर में मुंबई के मालाबार हिल इलाके में वाक़े सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने की। इजलास में मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा रियासती पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में एनसीपी रहनुमा सना मलिक, नवाब मलिक, रुकन असम्बली ज़ीशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कामले, समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वारिस पठान ने शिरकत की। इसके अलावा रियासत की डायरेक्टर जनरल पुलिस रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती भी मौजूद थे।
ईरान पर अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों का कोई खास असर नहीं पड़ा है। ये इंकशाफ हाल ही में सामने आई एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को यकसर खारिज कर दिया। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका के हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये रिपोर्ट डिफेंस एजेंसी की है। इस रिपोर्ट का खुलासा सबसे पहले रिपोर्ट में मुबैना तौर पर किया गया और कहा गया कि ईरान के जौहरी ठिकानों को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे ढकेला गया, ना कि पूरी तरह से खत्म किया गया। हमलों का अंदाजा लगाने के माहिरीन दो लोगों ने बात करते हुए बताया कि ईरान का यूरेनियम जखीरा तबाह नहीं हुआ है। उनमें से एक का कहना है कि सेंट्रीफ्यूजिज़ भी अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि DAI का अंदाजा है कि अमेरिका ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों के लिए पीछे कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।